سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا اسلامی سال کا آغاز اس عظیم سپہ سالار کی شہادت کے المناک سانحے سے ہوتا ہے کہ جس نے اپنے سنہری دور میں اسلامی خلافت کو 22,50,000 مربع میل تک پھیلا دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کا روشن مینارہ، عدل و انصاف کی دنیا کا چمکتا ستارہ، شجاعت و عزیمت کی تابندہ مثال، جرت و بہادری کی لازوال داستان، ایمانی بصیرت و جہادی غیرت کا انمٹ نشاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری دور خلافت کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن کو سن کر سننے والا یہ تمنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش اس نے یہ زمانہ دیکھا ہوتا یا آئندہ وہ یہ زمانہ دیکھ لے۔ غرض انصاف کی فوری اور آسان فراہمی ہو یا سماجی مساوات کا فروغ، بھرے مجمع میں عام آدمی کے ہاتھوں خلیفہ وقت کا احتساب ہو یا کسی مصلحت کا شکار ہوئے بنا خلیفہ وقت کے ہاتھوں فوجی جرنیلوں کی بیک جنبش قلم چھٹی، قحط میں عوام کے ساتھ حکمراں کی فاقہ کشی ہو یا پھر رات بھر شہر اور دیہات کا چکر لگا کر رعایا کی خبر گیری ہو، روم و فارس جیسی عظیم طاقتوں کے پرخچے اڑانا ہوں یا 22,50,000 مربع میل پر امن و امان کا قیام ہو۔ غرض یہ صرف آپ رضی اللہ عنہ کے سنہری دور کا خاصہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت کی بدولت آپ کے 10.5 سالہ دور خلافت میں اسلامی خلافت ایران، بلوچستان، خراسان سے ہوتی ہوئی طرابلس تک پھیل گئی تھی، جو کہ تاریخ انسانی کا اتنی کم مدت میں ریکارڈ ہے، جس میں دمشق، حمص، فلسطین، مصر، طرابلس، اردن اور ایران جیسے بڑے بڑے علاقے شامل تھے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر عدل و انصاف اور دیانتداری کی وہ اعلیٰ اسلامی و اخلاقی مثالیں قائم فرمائیں کہ جس کی وجہ سے ایک طرف تو مخلوق خدا میں پاک بازی اور حق پرستی پیدا ہوئی تو دوسری طرف ایسا فلاحی نظام قائم ہوا کہ ہر شخص کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کی گئیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے تحفظ کا نظریہ دیا گیا، اور فرمایا کہ نیل کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ٹھہرے گا۔ اور فلاحی نظام کا یہ عالم ہے کہ فوجی چھاؤنیوں کا قیام ہو یا ڈاک و ترسیل کا انتظام، بیت المال کے معاملات ہوں یا پولیس کی صف بندی، مساجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو یا سن ہجری و نماز تراویح باجماعت کا اجرا، ہر طرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکیمانہ پالیسی کے چرچے نظر آتے ہیں۔ 22,50,000 مربع میل اسلامی ریاست کے سپریم لیڈر کی جدائی بھی جداگانہ انداز سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج 23 ہجری مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے کہ ایک ایرانی مجوسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دھاری خنجر سے زخمی کر دیا، جس کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا من و عن قبول فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قلبی خواہش کے مطابق روضہ رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ وصال اردو، حق کا راہی